پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ ایک دم کن فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب اور کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھو، نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلسل دستک سے تو انسان بھی مان جاتا ہے، وہ تو پھر رب العالمین ہے، کیوں نہیں کرے گا دعا قبول؟ تم نے بس یقین رکھنا ہے اس کے کن پر، پھر دیکھنا کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ نماز تو تمہیں اور تمہارے رب کے درمیان ایک گفتگو ہے، جس کا آدھا حصہ اللہ کو اس کی حمد سنا کر راضی کرنا ہے، اور آدھا حصہ اپنی دعاؤں کو اس کی بارگاہ میں رکھ دینا ہے۔ تو بتاؤ، کیا نماز سے بھی پیاری اور پرسکون کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ کیا سجدوں سے بہتر کوئی پناہ گاہ ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ بے شک نماز بڑی بھاری چیز ہے، اور واقعی نماز سے بھاری اور طاقتور عبادت کوئی بھی نہیں، جس میں بندہ خود خالق کے روبرو کھڑا ہو کر اس سے التجا کرتا ہے۔ نماز اللہ کے لیے نہیں، تم نے اپنے لیے پڑھنی ہے، کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے، اسے تمہاری نہیں۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہیں وقت دے گا۔ تم اسے بوجھ نہ سمجھو، وہ تمہارے کندھوں کا بوجھ ہلکا کر دے گا۔ تو پھر نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ پہلا سوال روز محشر اسی کا ہوگا، اور اگر پہلے سوال پہ ہی فیل ہو گئے تو کہاں جاؤ گے؟ تحفہ اور محبت سمجھ کر پڑھو گے تو خدا کی قسم نماز تمہیں کبھی مشکل نہیں لگے گی۔ ایک دفعہ پڑھو گے تو دوسری دفعہ پڑھے بغیر دل تڑپے گا۔ ایک دفعہ کوشش کرو گے، دوسری دفعہ اللہ خود تمہیں بلا لے گا۔ کیا یہ سزا کم نہیں؟ کیا یہ سزا کم نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ نماز ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو۔ اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ مقصد ایک ہی بناؤ زندگی کا، مقصد ایک ہی بناؤ زندگی کا، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ دنیا والوں کو کون راضی کر پایا ہے؟
اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ، اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔